السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب مومن کی موت ہوتی ہے تو زمین و آسمان روتے ہیں، اور جب میت کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے تو اس وقت جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، اس کو غسل کے دوران میت ان سب کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور وہ انہیں پہچانتی ہے۔ بہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی سے روایت کی ہے کہ 2 مومن دوست تھے اور 2 کافر دوست تھے۔ مومن دوستوں میں سے ایک مر گیا تو جنت کی بشارت اسے دے دی گئی۔ اسے اپنے دوست کی یاد آئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، میرا فلاں دوست مجھ کو تیرے رسولوں کی اطاعت کا حکم دیتا تھا، وہ مجھے نیکی کی ترغیب دلاتا تھا اور مجھے برائی سے روکتا تھا اور کہتا تھا کہ تو خدا سے ضرور ملے گا۔ میرے اللہ، میں اس کو میرے بات گمراہ نہ کرنا حتیٰ کہ وہ مجھ سے ملاقات کرے، اور اس کے ساتھ اسی طرح راضی رہنا جس طرح تو اب مجھ پر راضی ہے۔ آخر جب دوسرا دوست مرتا ہے تو دونوں دوست آپس میں ملتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ چنانچہ دونوں دوست آپس میں اچھے مصاحب اور بھائی کی حیثیت سے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں، مگر جب کافر دوستوں میں سے کوئی مرتا ہے اور اس کو جہنم کا ٹھکانہ بتا دیا جاتا ہے تو وہ اپنے دوست کے بارے میں کہتا ہے کہ اے اللہ، وہ مجھے تیری اور تیرے رسولوں کی نافرمانی کرنے اور برائی کی ترغیب دیتا تھا۔ میرا دوست مجھے بھلائی سے روکتا تھا، کہتا تھا کہ خدا سے کبھی نہیں ملنا، مولا تو اس کو میرے بعد ہدایت نہ دینا، حتیٰ کہ وہ مجھے آ کر اسی طرح جہنم میں ملے تو اس پر بھی اسی طرح تو ناراض رہنا جس طرح تو مجھ سے ناراض ہے۔ چنانچہ جب اس کا کافر دوست مرتا ہے تو دونوں دوست جہنم میں آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو برا ساتھی اور برا بھائی بیان کرتے ہیں۔ ابو نعیم نے لیث بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص شام والوں میں سے شہید ہو گیا تو وہ ہر جمعہ کی رات کو خواب میں اپنے باپ کے پاس آتا اور گفتگو کرتا، مگر ایک جمعہ کی رات کو جب وہ نہ آیا اور پھر دوسرے جمعے کی رات کو آیا تو باپ نے اس سے شکایت کی کہ تو مجھ سے خواب میں ملنے کیوں نہ آیا، تو اس نے بتایا کہ تمام شہداء کو حکم ہوا تھا کہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جنازے میں شرکت کریں کہ جو اس وقت فوت ہو چکے ہیں، اور اسی طرح میت اپنے غسل دینے والے اور اپنی تجہیز و تکفین کرنے والے لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، اور میت کو تمام آوازیں جا رہی ہوتی ہیں اور وہ سب جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو پہچانتی ہے۔ ابو نعیم نے عمر بن دینار سے روایت کی ہے کہ جو بھی مرتا ہے اس کی روح ایک فرشتے کے قبضے میں رہتی ہے جو اس کے جسم کی طرف دیکھتا ہے کہ کیسے اس میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کیسے اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ وہ فرشتہ کہ جس کے قبضے میں اس کی روح ہوتی ہے اس میت سے کہتا ہے کہ لوگوں سے اپنے بارے میں اپنی تعریفیں سنو۔ ابو الشیخ مرسل عبید بن مرزوق سے روایت ہے کہ مدینہ میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، چنانچہ جب اس کی موت واقع ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر نہ دی گئی، مگر ایک روز ایسا ہوا کہ اس کی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ام محجن کی قبر ہے جو مسجد کی صفائی کا کام کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صف باندھو۔ چنانچہ سب صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ صف باندھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میت یعنی اس مردہ عورت کو مخاطب کر کے کہا کہ کون سا تیرا عمل اچھا پایا گیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا
کہ کیا یہ عورت سنتی ہے، یعنی یہ عورت جو مر چکی ہے اور قبر میں دفن ہو چکی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے ساتھ مخاطب کر کے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کون سا عمل ایسا تھا جو اچھا پایا گیا آخرت میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ یہ مردہ عورت میری بات سنتی ہے۔ اور پھر اس عورت نے قبر سے جواب دیا کہ میرا سب سے اچھا عمل میرا مسجد کی صفائی کا عمل اچھا پایا گیا۔ ابن ابی دنیا نے القبور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو اس کے تختے پر رکھ کر 3 قدم انسان پیچھے ہوتا ہے تو میت بات کرتی ہے، جنات اور انسان کے علاوہ سب اس میت کے کلام کو سنتے ہیں، لہٰذا میت کہتی ہے کہ جیسا مجھے تختے پر ڈالا گیا ایسے ہی تمہیں بھی ڈالا جائے گا، زمانہ تم سے کھیل نہ کرے جیسے مجھ سے کیا، جو میرے پاس تھا میں نے وارثوں کے لیے چھوڑ دیا، قرض خواہ قیامت کے روز مجھ سے جھگڑا کرے گا اور حساب کرے گا، تم مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ اور اسی طرح ترمذی نے، ابو نعیم، ابو یعلا اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے 2 دروازے ہیں، ایک در سے عمل چڑھتے ہیں تو دوسرے در سے اس کا رزق زمین پر اس کے لیے آتا ہے، لہٰذا جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس مومن کے لیے روتے ہیں کہ یہ در بند ہو گئے ہیں، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا رزق آنا دنیا میں بند ہو جاتا ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کسی پر آسمان اور زمین بھی روتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا، ہر انسان کے 2 دروازے ہیں، ایک وہ دروازہ کہ جس سے اس کا عمل آسمان پر جاتا ہے، اور دوسرا وہ دروازہ کہ جس سے اس کا رزق زمین پر اس کے لیے آتا ہے، لہٰذا جب مومن مرتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس مومن کی موت پر روتے ہیں، کیونکہ مومن کے مرنے کے بعد یہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ زمین کہ جس پر وہ مومن نماز پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا اور ذکر الہی کرنے میں مصروف رہا کرتا تھا، زمین کے وہ تمام ٹکڑے اس میت کے لیے روتے ہیں، مگر کافر اور فرعون کی قوم کے لیے نہ اچھا نشان تھا نہ ان کے اچھے عمل جو آسمان پر جاتے، بس اس کے مرنے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، اور یہی معنی خدا کے فرمان کے مطابق ہیں جو کہ سورہ پارہ 25 سورہ دخان کی آیت نمبر 29 کے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے زمین میں جس زمین سے اس کی مٹی لے کر اسے بنایا جاتا ہے، ہر انسان کو اسی مٹی میں اسی جگہ پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے، وہ نطفہ کو رحم سے لے کر کہتا ہے کہ اے اللہ اس کو پیدا کرے گا یا نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نطفہ پیدا ہوگا تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہے، اس کی موت کا وقت کیا ہے، اس کے عمل کیا ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو، تب وہ فرشتہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو اسے جو انسان نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کے سارے حالات لوح محفوظ میں فرشتہ لکھے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے دفن کی جگہ کی مٹی لے کر اس میں گوندتا ہے۔ نطفہ کا اس مٹی میں گوندا جانا پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی دلیل ہے۔ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا نہیں تو رحم اسے پھینک دیتا ہے، یعنی وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے، جب نطفہ انسانی عورت کے رحم میں ٹھہرتا ہے تو فرشتہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھتا ہے کہ اے اللہ
یہ پیدا ہونے والا ہے یا نہیں؟ اگر اللہ سے جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا نہیں ہے تو رحم اسے پھینک دیتا ہے، اور اگر جواب ملتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ، یہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی موت کا وقت کیا ہے اور اثر کیا ہے، اس کا رزق کیا ہے، کس زمین میں یہ مرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ سب کچھ اس کے بارے میں لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ پھر نطفہ سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر نطفے سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرا رازق کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے۔ تو اسے پیدا کر دیا جاتا ہے، اپنے نشانات قدم بناتا ہے۔ جب اس پہ موت آتی ہے تو مرنے کے بعد اسی جگہ پر دفن ہوتا ہے جہاں سے مٹی لے کر اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ اور ابن ابی دنیا نے قبور میں عبداللہ بن نافع مزنی سے روایت کی ہے کہ ایک شخص مدینہ میں مر گیا، اسے ایک شخص نے دیکھا کہ وہ جہنمی ہے تو اس پر اسے دکھ ہوا۔ اس کے 8 روز بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ اہل جنت سے ہے، تو اس پر اس کے مرنے والے سے اس نے معاملہ دریافت کیا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ تو جہنمی تھا لیکن تو جنت میں گھوم رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اس کے قرب میں ایک آدمی دفن کیا گیا ہے، یعنی اس کی قبر کے ساتھ ایک اور آدمی کی، ایک ایسے نیک آدمی کی قبر ہے کہ جس نے 40 آدمیوں کے لیے شفاعت کی، لہٰذا وہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی نیک روح قبرستان میں دفن کی جاتی ہے اور وہ جنتی ہے اور اس کے نیک اعمال ہیں تو اس کا اثر ارد گرد کے مردوں پر بھی پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اعمال کی بدولت ارد گرد کے لوگوں کو بھی بخشتا ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ابن نجار نے تاریخ بغداد میں محمد بن عبداللہ ازدی سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبدالصمد علی کے خاندان میں سے ایک فرد کے جنازے میں شریک ہوا۔ وہ لوگوں کو جلدی کرنے کو کہہ رہے تھے کہ شام سے ہم کو آرام دلاؤ۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے دادا نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ دن کے فرشتے رات کے فرشتوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح جب مردوں کو دفن کیا جائے تو اس وقت کیا تلقین کرنا چاہیے، آج میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ بزار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب جنازہ قبر پر پہنچ جائے اور لوگ ارد گرد بیٹھ جائیں تو تم نہ بیٹھو بلکہ اس کی قبر کے کنارے پر تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب مردے کو قبر میں اتارا جائے تو تم یہ پڑھو، ترجمہ ہے کہ اے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب پر۔ اے اللہ، تیرا بندہ تیرے پاس آتا ہے اور تو سب سے زیادہ بہتر میزبان ہے، دنیا کو اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، تو جس کی طرف وہ آیا ہے اسے اس کے لیے بہتر بنا دینا، کیونکہ تو نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے اچھا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبد الرحمن بن علا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، جب تم مجھے قبر میں رکھنا تو تم مجھے یہ کہنا، یعنی انہوں نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 تا 5 کہ امن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہی خدا کے رسول کا فرمان ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیات بتائیں جو آخری آیات ہیں کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو تم سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات اس وقت پڑھنا۔ اور اسی طرح ابن ماجہ اور بہیقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن مسیب سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے ساتھ ان کی لڑکی کے جنازہ میں شریک ہوئے، انہوں نے اسے قبر میں اتارتے وقت پڑھا بسم اللہ وفی سبیل اللہ، اور جب اس کی قبر کے اوپر مٹی برابر کی گئی
تو آپ نے یہ پڑھا کہ اے اللہ اس کو شیطان اور عذاب قبر سے محفوظ فرمانا۔ جب سب کام پورے ہو چکے تو ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین کو دور کر دے اور اس کی روح کو اوپر بلا لے اور اپنی رضامندی اسے عطا فرما دے۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ طبرانی نے کبیر میں اور ابن مندہ نے ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے اور تم اس پر مٹی ڈالو، جب مٹی ڈال چکو تو کوئی آدمی قبر کے سرحانے کھڑا ہو کر یہ پکارے کہ اے فلاں بن فلاں، اس کی یہ آواز میت سنے گی مگر میت جواب نہیں دے سکتی۔ پھر دوبارہ وہ ایسے ہی پکارے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا، پھر دوبارہ ایسے ہی پکارے تو کہے گا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، مجھے ہدایت کی بات بتا، لیکن تم اس کی یہ بات نہ سن سکو گے مگر باہر والے کو کہنا کہ وہی کلمہ طیبہ یاد کرو جو پڑھتے ہوئے تم دنیا سے آئے، یعنی باہر والا پڑھے، یعنی قبر سے باہر جو بندہ کھڑا ہو اور وہ پکار رہا ہو کہ اے فلاں بن فلاں، جب وہ پکارتا ہے تو میت قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس کی بات کو سن رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا قبر کے باہر جو بندہ کھڑا ہو تو وہ اس وقت سو اونچی آواز میں پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ شہادت پڑھے، اور پھر جو باہر بندہ ہے آواز بلند یہ کہے کہ میں نے اللہ کو اپنا رب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی اور دین اسلام کو اپنا دین اور قرآن کو اپنا امام مان لیا ہے۔ ایسے کہنے کے بعد منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلو ایسے آدمی کے پاس ہم کیا کریں گے جس کو اس کی حجت بتا دی گئی ہے، اللہ ہی اس سے پوچھ گچھ کرے گا۔ کسی کا صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو پھر کیا کہیں؟ تو فرمایا کہ پھر تم کہو ابن حوا۔ سعید بن منصور نے راشد بن سعد سے کہا کہ جب میت کی قبر بن چکے تو اس وقت یہ پڑھنا چاہیے یا فلاں کل لا الہ الا اللہ، یہ 3 مرتبہ پڑھے اور پھر کہے یا فلاں کل ربی اللہ دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھی وہ تمام ڈیٹیلز کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جائے تو کیا پڑھنا چاہیے، اور جب قبر میں اس کو دفن کر دیا جائے مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، اور جب آپ مٹی ڈال چکیں اور واپسی ہونے لگے تو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھیں۔ اس طرح مردہ یہ تمام آوازیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ بندوں کے پیچھے سب کچھ دہرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اور امت مسلمہ میں ہر ایک کا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس پاک بابرکت مہینے میں ہم سے وہ اعمال کی انجام دہی کرا لے کہ جس میں ہماری نجات اور بخشش ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور امت مسلمہ کے ہر بندے کے دل کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری اولادوں کے لیے اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔